نبوت معاذ اللہ نقل کفر نباشت، اتنی حد سے تجاوز کر جائیں، اتنا حد سے تجاوز کر جائیں، غلط سے دین کریں. کیوں؟ جہاں پولیس والے کان کو ہاتھ لگائیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن یہ نیازی ہے جس کی کسی غیر محرم کی طرف آنکھ نہیں اٹھی. یہ وہ نیازی ہے جس نے شادی نہیں کی. فرمایا جب تک ملک پاکستان میں تخت پر دین مصطفیٰ نہیں آئے گا نیازی شادی نہیں کرے گا. چمکتی ہماری تاریخ ہے. جب آپ کو سزائے موت سنائی گئی یہ ختم نبوت کے کاغذ پر، قربان جائیں، آپ نے جج سے کہا تھا دیٹ سال، فرمایا تیرے پاس یہی کچھ تھا. فرمایا I was prepared. فرمایا میں تو تیار تھا، کروڑ جانے بھی ہوں، ہر جان دینے پر یہی کہوں گا شراب عشق احمد میں کیسی کیف و مستی ہے. جان دے کر بھی 2 بوند مل جائے تو پھر بھی سستی ہے. کیا بات ہے. ہم اس نیازی کے ماننے والے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی حیا، اتنی حیا. ساری زندگی آپ نے شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھا. ساری زندگی اپنے دایاں ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا. یہ وہ عثمان ہے. میرے آقا فرماتے قیامت والے دن پل صراط پر تخت میرے عثمان کی شکل سے، چہرے سے نکلنے والا نور، جو عثمان سے محبت کرتے ہوں گے اس نور کی روشنی میں پل صراط پار کرتے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں. تو مزے کی بات ہے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے. یہ دوسرے مسلک کے لوگ بھی کہتے ہیں ذوالنورین. حضور کو نور نہیں مانتے لیکن میرے عثمان غنی جن کی حقیقت میں میرے محبوب کی 2 صاحبزادیاں ہیں اس نسبت سے نور مانتے ہیں. خدا کے بندو، میرے امام محمد رضا نے جو فکر پیش کی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نا نور تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں، قربان جائیں. کہتے ہیں نور ہم بھی مانتے ہیں. یہ کون سا نور مانتا ہے؟ یہ نور مانوی مانتا ہے، حصی نہیں مانتا ہے. نور مانوی کہتے ہیں باپ بیٹے کے لیے نور ہے تو اس کو چلنا سکھاتا ہے. استاد شاگرد کے لیے نور ہے، اس کو پڑھانا سکھاتا ہے. پیر اپنے مرید کے لیے نور ہے، اس کو راہ ہدایت اور طریقت کے راستے پر چلاتا ہے. اس کے اندر جتنی بھی کوتاہیاں ہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی نور ہے. لیکن سنی کا عقیدہ حضور نور حسی بھی ہیں، نور مانوی بھی ہے. نور حسی کسے کہتے ہیں؟ نور حسی جس طرح یہ لائٹ جلتی ہے اس کی روشنی چاروں اطراف پہ پھیل جاتی ہے. میرے محبوب نور حسی بھی ہیں. صحابہ فرماتے ہیں جب مدینہ شریف میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ کی دیواروں پر حضور کی نورانی جھلک سے دیواریں بھی چمک رہی تھیں. میری اما عائشہ پاک کا عقیدہ الکول بدی میں موجود ہے. فرماتی ہیں میں صبح تہجد کے وقت کچھ سی رہی تھی، کمرے میں تھی، چراغ بجھ گیا تو میں بڑی پریشان ہوئی. سوئی تلاش کرنے کے لیے جیسے میرے محبوب کا شانہ مبارک میں آئے، حضور کے چہرے کے انوار و تجلیات کی روشنی سے میں نے سوئی ڈھونڈ لی. قربان جائیں. نعرہ چلتا ہے، دل بھی بے قابو، ہاتھ بھی بے قابو ہو جاتا ہے. عادت جو ایسی بن گئی ہے. آج بن دیکھے اگر یہ کیفیت بابا جی نے بنائی ہے تو انشاءاللہ قبر میں تو دیکھنے کے باوجود یہ کس طرح دل ہاتھ میں رہے گا. قیامت والے دن تو پھر منظر ہی اور ہے نا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. رب فرماتا ہے منہ پہ مہر لگا دوں گا پھر تیرا ہاتھ بولے گا. میں نے کہا آج لبیک والا پہچانا جاتا ہے، اس کی یہ نشانی اور کوئی پارٹی والا نہیں پہچانا جاتا ہے. میں نے کہا قیامت والے دن اتنی امتیں ہوں گی، اتنے نبی ہوں گے، لیکن جب محبوب کا جلوہ دیکھیں گے ہاتھ یہاں ہوں گے اور زبان پر محبوب. کچھ لوگ مایوس سمجھتے ہیں، بھائی سمجھتے رہو، یہ تو پتہ چل جائے گا قبر میں. اسی غلام رسول اللہ دے
گیت لباتے سلے علا دے دسو نہ ہور وظیفے سانو آقا دا ورد پکاؤن دیو وچ قبر سرکار نے آنا آگے دے پھر اے فرماؤنا چھیڑو نہ یار نکیرو میرے غلام نے سون دیو اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے میں کہ سونیا تیرے تے ریٹ بھی لگ چکے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جہاد کے راگ لاپنے والے آج ساتھ بیٹھ کے روٹیاں کھا رہے ہیں دوسروں کو ایڈجسٹمنٹ کی بات کرنے والے خود ایڈجسٹ کر کے بیٹھ گئے میں نے کہا ریٹ صرف یہی 14 سیٹیں ہی تھا الحمدللہ بابا جی کے قدموں پر کتنی سیٹیں سینٹ چیئرمینی وزارتیں لیکن قربان جائیں کیا عشق نے سمجھا ہے کیا عقل نے جانا ہے ان خاک نشینوں کی ٹھوکر پہ زمانہ ہے بات کرتے ہیں عجیب بات ہے جیتنے والے کو خوشی نہیں ہارنے والے کو رونا نہیں آ رہا اللہ اکبر کبیرہ تو غلام بیچارے پریشان کر رہے ہیں اب کیا کہیں کس کا دفاع کریں ہم نے تو بڑی بڑکے ماری تھی امریکہ مرد آباد لیکن کل کی خبر چل رہی تھی امریکہ سے معافی مانگ لی گئی ہے میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا کروڑا احسان عظیم ہے جب انسان میں تڑ ہو تڑ بھی تب ہوتی ہے جب پشت پر میری محبوب کا ہاتھ ہو کیونکہ پیر میرے علی نے فرمایا تھا جو بھینس ہوتی ہے وہ تبھی تو زور لگاتی ہے پیچھے قلعہ موجود ہے فرمایا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے پھر کبھی امریکہ اسرائیل کبھی انڈیا کو خاطر میں نہیں لاتا ہے کیوں جان بھی حضور کی ہے سارا جہان ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں آج امت مسلمہ کس دہانے پہ کھڑی ہے آج مسلمان بیچارے پریشان حال ہے خستہ حال ہے کسی کا جانور مر گیا وہ اسی دکھ میں پڑا ہوا ہے کس بیچارے کو گھاٹا پڑ گیا وہ اس دکھ میں پڑا ہوا کسی کے گھر میں روٹی نہیں وہ اس دکھ میں پڑا ہوا کوئی مہنگائی میں پڑا سنیے عثمان غنی جب خلافت پہ آئے تو آپ نے خط لکھا تمام سپہ سالاروں اور گورنروں کی طرف قربان جائیں آپ نے فرمایا لوگو ان اللہ امر الائمۃ ان یکونوا رعاۃ فرمایا اے سپہ سالاروں اے گورنروں اللہ پاک نے تمہیں امام بنایا ہے اور قوم کا بنایا ہے اس قوم کی محافظت اس کا خیال رکھنا یہ تمہارا فرض منصبی ہے آنے والے وقت کی بھی نشاندہی کر دی تھی فرمایا یاد رکھنا ایک وقت آئے گا فَإِذَا عَادُوا هَذَا انْقَطَعَ فرمایا ایک وقت آئے گا جو اس منصب کا خیال چھوڑ دیں گے حیا اٹھ جائے گا امانت میں خیانت کریں گے حکمران فرمایا یہ میں کہہ رہا ہوں لیکن میرے عثمان نے جو بات کہی تھی آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہ پہلے بتا دیا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو عثمان غنی یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے سزائیں مقرر کی کہ جنہوں نے زندان میں جو معاملات طے کیے جنہوں نے یہ بری فوج بحری فوج یہ دریائی سمندری فوج یہ آپ نے بنائی تھی آپ نے فتوحات ابتدا کی تھی یہ بحری فوجوں کی اور آپ نہیں یہ قانون بنایا تھا صحابہ کرام کے گستاخ کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے سزا دی تھی حضرت عباس کی گستاخی کی تھی کسی شخص نے تو آپ نے جب اس کو اپنے ہاتھوں سے پیٹا خلیفہ وقت انہوں نے قرض کیا حضور یہ کیا نیا مسئلہ ہے فرمایا حضرت عباس حضور کے چچا ہیں جب حضور نے تعظیم فرمائی کوئی ان کی گستاخی کرے پھر عثمان سے رہا نہیں جائے گا ادھر تو جو گستاخیاں کرتا واحد خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام کے گستاخوں کے لیے سزا مقرر فرمائی تھی آج تو کوئی فکر ہی نہیں یہ کراچی کے اندر جب جلوس کا اختتام ہوتا میں نے پچھلے سال خود میڈیا کے اوپر سنا تھا حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے رہے دعا کے اندر گالیاں دے رہے تو ڈوب کے مر نہ جائیں ہمارے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کاتب وحی ہو صحابی رسول ہو حضور کے سالہ پاک ہو اور جو مرضی بکتے رہے صحابہ کرام کے بارے یاد رکھیں گے میرے آقا کا فرمان ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم میرے آقا نے فرمایا جب کوئی شخص میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہے تو میرا حکم ہے لعنۃ اللہ علی شرکم اس کو لعنت بھیج کے کوئی شرارتیں کرتا ہے تو اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ
میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی لوگ بدبخت ایسے تھے میرے امام اعظم حنیفہ کے دور میں، یہودی کہتے تھے. ایک نے میرے امام اعظم حنیفہ نے پکڑ لیا، اس نے رشتے کا کہا، آپ نے فرمایا میں نے رشتہ طلاق